دنیا سے کسی بھی آدمی کو دم کرنے سے، پھونک مارنے سے ان کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، یا اگر جن بھوت یا اس طرح کسی چیز کا اثر ہو تو ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا یہ شریعت میں شرک قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الفرق بین الراقی والمسترقی، یعنی جھاڑ پھونک کرنے میں اور جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانے میں فرق ہے۔ واویلا کہتے ہیں کہ بیٹا مر گیا، جلدی مولانا صاحب کو بلا لائیے، قریباج کو بلا لائیے، دھامی کو بلا لائیے۔ گویا کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، آپ کا اسی پر بھروسہ ہے، اسی مولوی پر بھروسہ ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ واویلا کے ساتھ ہرگز نہ بلائیں۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والتوالہ من الشرک۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک واویلا کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا یا غیر کفریہ کلمات کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ گلے میں ہاتھ میں کہیں بھی لٹکانا یا باندھنا، والتوالہ اور عمل حب کا بجا لانا شرک۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا شرک ہے، گلے میں ہاتھ میں پیر میں چاہے آیت قرآنیہ ہی سے ہو تو تعویذ بنا کے دیتے ہیں، اس کو باندھنا یا اس کو لٹکانا شرک ہے۔ لیکن تیوالہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل حب ہے، محبت کو گھٹانے یا بڑھانے کا جو دھامی لوگ یا جادوگر لوگ، ساحر لوگ یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کو غلط قرار دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے آ کر کے، یا کسی کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے داماد مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، تو ان کی دادی نانی یا کوئی دھامی ٹائپ کی لیڈیز ہوتی ہے، وہ جڑی بوٹی کا کوئی گاچھ اٹھا کے لاتی ہے، کہتے گاچھ کھلا دیں گے انڈے کے ساتھ، کیلے کے ساتھ، تاکہ محبت بڑھ جائے یا محبت گھٹ جائے۔ یہ عمل کرنا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1650 سال پہلے بول دیے کہ ان الرقا والتمائم والتوالہ من الشرک، جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا اور تعویذ گلے میں ہاتھ پہ لٹکانا یا اس طرح محبت بڑھانے یا گھٹانے والا عمل کرنا یہ شرک ہے۔ آج کل بہت سے بیمان سیدھے سادے ضمیر فروش مولوی بھی تعویذ بنا کے دیتا ہے۔ ایک لڑکا آ کے کہتا ہے میں فلانا لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ لڑکی مجھ کو نہیں چاہتی ہے، ذرا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ یہ بیمان، یہ دھوکے باز اور ڈھونگی قسم کے علماء کرام کچھ ہوتے ہیں، وہ تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں یا کوئی جڑی بوٹی کی جادوئی عمل کر کے دے دیتا ہے تاکہ وہ لڑکی اس لڑکے سے محبت کرنے لگ جائے۔ دوستو یہ سب عمل شریعت میں، اسلام میں اس کو شرک قرار دیا گیا ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔ اس عمل پہ انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے معاشرے میں جادوگری اور ڈائن گیری اس طرح کا عمل ہوتا ہے۔ بہت سی مائیں اور نوجوان کہتی ہے ڈائن ہے، یہ کسی کو کھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک جادوئی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا کافر و مشرک ہے، اگر اس حال میں مر جائے تو دائمی جہنمی ہوگا۔ اس لیے میری مائیں، میرے دوستوں، اگر کوئی ڈائن کا عمل کر رہے ہو یا کر رہی ہو، آپ اس عمل سے توبہ کیجیے آج ہی جا کر۔ کیوں؟ آپ کی اس حال میں اگر موت آ جائے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں دنیا کے ہر پاپی کو میں چاہوں تو بخش دے سکتا ہوں، لیکن حالت شرک میں مرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آپ اپنے معاشرے کو پاک کیجئے اور اپنے معاشرے میں اس طرح کے عمل کو ہٹا دیجئے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں دستور ہے کہ اگر 7 بیٹی کے بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، لڑکا خوبصورت ہے، اس بچے کو ہم ایک تو آنکھ میں کاجل لگاتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ کاجل کا یا کسی کالی چیزوں کا ایک ٹپا گال پہ یا پیشانی میں لگا دیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، درس دیا ہے کہ صبح کے ٹائم سورج نکلتے سمے، سورج ڈوبتے سمے اور دوپہر کے سمے شیاطین کے چھوٹے چھوٹے چیلے زمین پہ پھیل جاتا ہے اور پھیل کر کے ہمارے بچوں کو رلاتا ہے، ہمارے بچوں کو بٹھوا کاٹتا ہے، بچے رونے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دعائیں پڑھ کر کے دم کرنے کے لیے کہا ہے، یا اس طرح سے کوئی بچے کو آپ لے جائیں تو اگر بسم اللہ پڑھ کے سفر کی دعا پڑھ کے لے جائیں تو آپ کو یہ
سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی نظر بد سے اپنے بچے کو، اپنے لگتے جگر کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی پیشانی پہ، بچوں کی پیشانی میں کالا ٹیکا لگا دیا ہے۔ یہ سب چیز غلط ہے، یہ شرک میں شامل ہے، اس چیز سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سیدھے دوسرا طریقہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دستور ہے پہلے زمانے سے کہ جب